اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس رب ذوالجلال والاکرام کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار اور روز جزا کا مالک ہے۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج ماہ سفر کی پہلی ہے، اس کے حوالے سے کافی باتیں مشہور ہیں اس کی نحوست کے متعلق۔ دیکھیں، ایک تو روایات میں ہے اس کو سخت مہینہ ضرور قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کا حل یہ بتایا گیا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں۔ دوسرے، اس میں 10 مرتبہ یہ دعا، ماہ سفر کی جو دعا ہے، یا شدید القوا یا شدید المحال یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو ذلت بے عظمت کا جمیع خلق کا، یہ دعا 10 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاک پروردگار ہر آفات و بلیات سے محفوظ رکھے گا، اور ہمارے پورے پاکستان کی حفاظت کی نیت سے پڑھی جائے انشاءاللہ تعالیٰ مولا۔ جو اس وقت کے مسائل ہیں، جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، پروردگار سب کو، پوری ملت اسلامیہ کو اور خصوصاً پاکستان کو محفوظ رکھے ہر بلا سے۔ ماہ سفر میں اس کے لیے ایک روایت یہ ہے کہ روز اول سفر کی جنگ صفین شروع ہوئی تھی، اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ اسی روز ایک قول کے مطابق سر مبارک امام حسین دمشق پہنچا، اور بنی امیہ نے اس دن کو عید قرار دیا تھا۔ اسی طرح اس میں ایک روایت کے مطابق زید بن علی بن الحسین اسی دن شہید ہوئے تھے۔ اس روز 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد انا فتحنا، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید پڑھنا ہے، اور سلام کے بعد 100 مرتبہ صلوات، اور 100 مرتبہ اللہم لعن آل ابی سفیان، اور 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ اس ماہ میں ویسے بھی اس طرح کے ظاہر ہے سب سے پہلے جو کچھ آل رسول کے ساتھ ہوا، وہ پھر بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت ہے، اس کے بعد 40 امام حسین علیہ السلام ہے، اس کے بعد سرور کائنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہے، امام حسن کی شہادت ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اس ماہ میں صدقہ دیں، اور سورہ مزمل کا اس ماہ میں پڑھنے کا بڑا تاکید ہے، تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ جتنی پڑھ سکیں۔ خاص طور سے یہ ہے کہ کسی بھی حاجت کے لیے ویسے آپ 70 دفعہ کا ہے کہ 70 دفعہ آپ سورہ مزمل اس ماہ میں ضرور پڑھیں۔ اس کے ساتھ بعض لوگ 313 دفعہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد 5 سے 6 دفعہ پڑھیں تو 13 سفر سے پہلے آپ آرام سے خود گھر میں کسی کو زحمت، کسی کے ساتھ وہ کیے بغیر آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس سے اچھی کیا بات ہے کہ اس لیے کہ انسان جتنے دل سے، جتنی توجہ سے خود پڑھتا ہے، اس لیے کہ جب ویسے پڑھائی جاتی ہے، اب ختم نہیں ہو رہی، لوگ اچھا ابھی اتنی رہ گئی اور پڑھو ابھی اتنی، تو بہتر ہے کہ آپ آج سے شروع کر دیں، اور آپ روزانہ کے بنیاد پر جتنی، کیونکہ اتنی مختصر سی سورہ ہے کہ اگر اسے 10 منٹ میں آپ پڑھیں تو کم سے کم 6-7 دفعہ آپ آرام سے پڑھ لیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کریں۔ اس کے بعد صدقہ ہر طرح کا آپ دے سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اسے کسی چیز کے ساتھ مختص کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔